السلام علیکم۔ آج کی بات میاں بیوی کا رشتہ۔ شادی والے دن دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ دونوں کو ایک ہم سفر مل جاتا ہے اور دونوں ہی آگے کی خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے پر امید ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر شادی کے کچھ وقت بعد ہی دونوں میاں بیوی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو خوبصورت ازدواجی زندگی ہم نے سوچی تھی وہ محض ہماری سوچ ہی تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میاں بیوی کی یہ سوچ اسی وجہ سے بنتی ہے کہ شوہر اپنی انا اور بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں آج کی عورت ہوں، شوہر کا غصہ کیوں برداشت کروں، میں تو شوہر کو منہ پر جواب دوں گی، اور اس طرح میاں بیوی کی خوبصورت ازدواجی زندگی کا خواب بس خواب ہی رہ جاتا ہے، اور پھر ان کا ذہن بنتا ہے کہ میاں بیوی کی خوبصورت ازدواجی زندگی صرف قصے، کہانیاں، ڈراموں اور فلموں میں ہوتی ہے۔ خوبصورت ازدواجی زندگی اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کے دل کی بات جان لیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر راحت اور سکون محسوس کریں، ایک کو ذرا تکلیف پہنچے تو دوسرا تڑپ اٹھے، ایک بیمار ہو تو دوسرے کی نیندیں اڑ جائیں، ایک کا دل اداس ہو تو دوسرا غمزدہ ہو جائے، ایک کو بھوک نہ لگے تو دوسرے کی بھوک مر جائے۔ اسے کہتے ہیں خوبصورت ازدواجی زندگی، اور یہ مشکل نہیں ہے، بس دل کے اندر احساس ہونا ضروری ہے۔ بیوی اداس ہے، پاس جا کر بیٹھو، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لو، پیشانی پر بوسہ دو۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا عمل بیوی کا آدھا غم دور کر دے گا۔ ہم دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھائیں، جہاں ہم 10 نوالے کھاتے ہیں وہاں ایک نوالا بیوی کو ہاتھ سے کھلا دیں۔ فارغ بیٹھے ہیں تو کچن میں کام کرتی ہوئی بیوی کا ہاتھ بٹا دیں۔ بیوی کو مدد کی ضرورت نہیں، لیکن یہ احساس بیوی کا شوہر سے تعلق مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح گھر کے کام کرتی ہوئی بیوی کی 2 لفظوں میں تعریف کر دیں، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر دیں۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ مرد باہر والوں سے تعریف سننے کے لیے ترستا ہے، لیکن بیوی شوہر سے تعریف سننے کے لیے ترستی ہے، اور تعریف بیوی کا حق ہے، کیونکہ بیوی بہت سے ایسے کام کر رہی ہوتی ہے جو شریعت نے اس پر فرض کیے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح خواتین سے کہوں گا، غلطی ہو یا نہ ہو، کبھی شوہر سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، شریعت نے اسے مجازی خدا بنایا ہے۔ شوہر کی لائی ہوئی چیزوں میں نقص نہ نکالے، ان کی تعریف کرے، شوہر کی صحت، طبیعت اور تھکاوٹ کا خاص خیال رکھا جائے۔ شوہر کو ہر اعتبار سے سکون پہنچایا جائے، اپنے شوہر کو اپنی جنت سمجھا جائے۔ شام کو شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو تو خود کو سنوار لیا جائے، پانی لے کر اس کے پاس پہنچیں، بیٹھ کر تھوڑی دل لگی کی باتیں کی جائیں، شوہر کی خواہشات کا خاص خیال رکھا جائے۔ مطلب تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جن میاں بیوی کی یہ سوچ ہے
کہ خوبصورت ازدواجی تعلق کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ اہم قوم کی دنیا میں رہتے ہیں، واقعی ان کی ازدواجی زندگی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے خوبصورت اعمال کیے ہی نہیں، کہ یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اگر ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر ڈالیں تو معلوم ہوگا دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ازدواجی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اور وہ اسی لیے کہ آنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرتے، اکثر تو آپ خود گھر کا کام کرتے، اپنی بیویوں سے اظہار محبت کرتے، پانی کے لیے پیالے کو وہاں سے پیتے جہاں سے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا ہوتا۔ بیوی کی نہ صرف صحت و طبیعت کا بلکہ ان کی تفریح کا بھی مکمل خیال کرتے تھے۔ کھیل میں بیوی کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے، خواتین کو گھر بلوایا کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھیلو۔ ہر اعتبار سے بیوی کی تعریف اور حوصلہ افزائی کیا کرتے۔ ذرا دیکھیں دو جہانوں کے سردار کا کیسا تعلق ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویاں جو تمام مومنین کی مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتی تھی۔ لہذا یہ کوئی فلمی اور ڈرامائی گفتگو نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہے، جس سے ہمیں واضح پیغام ملتا ہے کہ عزت، احساس اور پیار میاں بیوی کے رشتوں کو خوبصورت بناتا ہے، جبکہ انا اور عدم برداشت رشتوں کو تباہ کرتا ہے۔ رہی بات شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان اکثر و بیشتر چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے کی، اور اس لڑائی جھگڑے کے دوران اپنے سسرال جو کہ شادی کے بعد والدین کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو گالی گلوچ دینا یا برے الفاظ سے ان کو پکارنا منع فرمایا گیا ہے۔ کچھ ان پڑھ لوگ اپنے ساس سسر کو برے ناموں سے پکارتے ہیں تو زوال ایسے گھر کا مقدر بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے۔